الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان ذی وقار، یہ وہ مقدس، محترم اور ایک مومن کے لیے نہایت ہی فرحتوں والا، خوشیوں والا مہینہ، جس مہینے کو وہ بچپن سے سنتا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد کے حوالے سے جب بھی اس واقعے کا نام لیا گیا، اس مہینے کا نام لیا گیا، تو تعظیم سے لیا گیا. بلا شبہ ہم قرآن اٹھائیں تو قرآن میں ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ دعا مانگی جاتی ہے: اے اللہ، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرین وآیۃ منک، جو ہم سے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے، سب کے لیے عید بن جائے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دسترخوان کے نازل ہونے کے دن کو عید قرآن کریم نے قرار دیا. ہم نے کچھ باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں ان باتوں کو سمجھنا ہے. وہ ضروری باتیں کیا ہیں؟ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور اس حوالے سے اور بھی زیادہ پرفتن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کی طرف سے آئے دن، جب بھی کچھ دن گزر جاتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے. ہم اتنے بے بس ہیں اور ہمارا حال اس روتے ہوئے بچے کی طرح ہے جسے کوئی چیز دے کر بہلا دیا جائے اور وہ بچہ جو ہے باتوں میں آ کر چیز ملنے پر خوش ہو جاتا ہے اور اپنا رونا چھوڑ دیتا ہے، موقوف کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. ہم نے ان چند گزشتہ سالوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا. قرآن کریم کو جلایا گیا، میڈیا پر دکھایا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ناپاک ملعون لوگ کتنے سالوں سے یہ اعلان کر رہے ہیں اور اس پر مسلسل وہ کام کر رہے ہیں. چارلی ہیبڈو، وہ جو رسالہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے اس سے پہلے بھی کئی بار چھاپ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کب سے توہین ہو رہی ہے،
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں توہین ہو رہی ہے، ہم یہ سارے کے سارے منظر ملاحظہ کر رہے ہیں، پھر مجھے بتائیے ان سارے حوادث کے پیش نظر ہمارا آج کا دن منانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ابھی چند دن گزرے، حکومتی سرپرستی میں گستاخانہ خاکے شائع کر دیے گئے، ان کی عمارتوں پر وہ دکھائے گئے، پانی پیو، ان کی عمارتوں پر وہ دکھائے گئے، مسلمانوں کے دل، ان کی روح، ان کی سوچیں تڑپ اٹھیں، لیکن اگر نہیں ہلے تو مسلمانوں کے حکمران نہیں ہلے۔ آپ کو یاد ہوگا پرسوں گزشتہ کل کراچی میں مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے، حکمران عوام اگر مذمت کرے، بیان جاری کرے، عوام یہ کام کرتی ہے، حکمرانوں کا کام صرف بیان دینا نہیں ہوتا کہ حکمران بھی اس بیان دینے پہ لگ جائیں کہ جی صرف ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، جس پوسٹ پر بیٹھے ہیں، صرف بیان دے دیا جائے، وہ چند ایک چیزیں ٹائپ کر کے آپ کے نام سے وہ سوشل میڈیا پر چلی جائیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سب سے پہلے تو یہ بات قرآن نے بیان کی، آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کا مکان، آپ کی جائیداد، ان سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے سے۔ یہ تین چیزوں کا قرآن نے بتایا، جس کا ہم نے صبح بھی پڑھا تھا۔ اب ان تین چیزوں کو ایک طرف رکھیں، دوسری طرف یہ دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہوا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، کسی نے اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا جن کو دینا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے، برائی روکنے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو برائی دیکھے، من رعا منکم منکرن، جو تم میں برائی دیکھے، فلیغیر بیدہ، وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ اب ہر ایک کا منصب ہے، ہر ایک کا منصب ہے اپنے عہدے کے اعتبار سے، اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ ان چیزوں کا پابند ہے۔ کیا اس پر جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں، کیا انہوں نے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی؟ جو ہماری ایمان کی جان ہے، جو اس کائنات کی جان ہے، اس کی ذات پر جب جس ایرے غیرے نتھو خیرے کا جی کرتا ہے، وہ چار باتیں لکھ دیتا، دندناتا پھرتا۔ بدقسمتی سے، میں یہ بات اگر کہوں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر ایک کے لیے قانون ہے۔ ہمارے ہاں آپ کسی سیاسی عہدیدار کو کچھ کہہ نہیں سکتے، سربر آبردہ لوگوں کو، مقننہ کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ پر کیس ہو جائے گا۔ لیکن یہی سربر آبردہ لوگ اکٹھے ہو کر جب ساری دنیا کی جان، نبیوں کے امام، اماموں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے جاتے ہیں، کسی کا دل نہیں ہلتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم میں سے کسی کے 10 روپے کوئی زیادہ لے لینا دکاندار، ہم بازار سے سودا خرید کے لائے، فروٹ لے آئے، ہم نے گھر لا کے، اکثر ایسا ہوتا نا، عام سی مثال، آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی
ریڑھی سے فروٹ لے کر آیا تو فروٹ والے نے خود 2-4 پھل اس میں ڈال دیے. جب ہم گھر آئے تو گھر والوں نے پھل دکھایا کہ دیکھیں یہ تو خراب ہے. ہمیں دکھ ہوا کہ نہیں؟ ہم کوئی چیز بازار سے لے کر آئے، چند روپیوں کی ہے نا، دل میں تکلیف ہوئی. ہمیں کسی نے وقت دیا، اس وقت وہ نہیں آیا، ہمیں تکلیف ہوئی. کسی نے ہماری ذات کو گالی دی، ہمیں درد ہوا. کسی نے ہمارے متعلقہ ہماری اولاد کو گالی دی، ہمیں دکھ ہوا. اگر نہیں ہوا تو آج کے مسلمان انہیں دکھ اس بات کا نہیں ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیسے کرنا ہے. ہمارے بڑے لوگ صرف آج تک اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنانے میں ناکام رہے. میں پھر کہتا ہوں، امت مسلمہ کے سارے حکمران، شیخ الشیوخ، مفتیان اعظام، پیران اعظام، سارے کے سارے ناکام. کیوں؟ یہ کوئی پالیسی بنا کے دے نہیں سکے، اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکے کہ کس کی کیسے جرت ہو سکتی ہے، کسی کی کیسے مجال ہو سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے. اگر آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اگر آج وہ ہوں، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر کے جائے تو کہاں جائے گا؟ وہ زمین کی تہ سے پاتال میں بھی کوئی چلا جائے گا تو وہاں سے بھی کھینچ کے نکال لائیں گے. تو نے یہ جرت کی، تو ہوتا کون ہے؟ لیکن ان لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتا نیند کیسے آ جاتی ہے. ان لوگوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کسی کے کارٹون بنا دیے جائیں تو وہ بیچارہ تل ملا اٹھے گا، لیکن امت مسلمہ کے سوئے ہوئے لیڈر جنہیں صرف اپنی کرسی بچانے کی فکر ہے، جو صرف اہل کتاب اور کافروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، وہ اس پہ 2 بول بھی نہیں بول سکے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے. تو کم از کم احتجاج ہی چج کا کر لو. وہ احتجاج کرو، اگلوں کو بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا. لیکن نہ خنجر اٹھے گا، نہ تلوار چلے گی، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. میرے عزیزو، ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے احسان کیا، اپنا ایمان والوں پر احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں دیا. جس ذات کو بھیج کر احسان کیا، جس کا ہم نام لیتے ہیں، ہم پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. درود پڑھتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. بتاؤ کیا کیا ہم نے اس کی خاطر؟ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کچھ معاملات کو صحیح سمت لے جایا جائے. جیسے کوئی عام بندہ دکان کھولے نا تو سارے سیانے اسے ایک ہی سبق دیتے ہیں. باقی کوئی اور بات نئے دکان کھولنے والے کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات جملہ اسے ہر سیانہ کہتا ہے. اس میں 3 پہلو ہیں. ہر سیانہ کہ پہلے سال نہیں، پہلے سال تو مسالہ الٹیاں دینا، پہلے سال چٹی، رات صاحب بھی الٹ کریں ڈیا سے، پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی، تیسرے سال. یہ مثال ہر ایک کو یاد ہے. جب بھی کوئی آپ کا دوست دکان کھولے گا، آپ اسے پہلے جا کے یہ کہیں گے کہ ہمت نہ ہارنا. جب ایک دکان کے لیے ہم نے اصول ذہن میں بنا لیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی ایک اصول تیار کرنا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے جامع طریقے سے اپنے اس راستے کو اختیار کریں کہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلے. کیا دنیا والوں کو نہیں پتہ؟ آج ہماری جو حالت ہے پوری دنیا کو پتہ ہے
سب سے زیادہ حج پر یہ لوگ جاتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان سر فہرست نمبروں میں ہے نا حج پر جانے والوں میں، لیکن وہ جتنے حاجی ہیں الا ماشاء اللہ، وہ جو ان میں اکثر دکاندار یا ٹھیکیدار یا جو بھی ہیں وہ سارے چھری پھیرنے والے بھی ہیں. پوری دنیا کو یہ پتہ ہے، پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ہم منافع خور ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں. پوری دنیا یہ جانتی ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب کو پتہ ہے یہ کتنے ایماندار ہیں، یہ کتنے ایماندار ہیں، سب کو پتہ. اور یہ بھی پتہ ہے کتنے پانی میں ہیں. ہم اپنے اپنی باتوں کے جواب دیں. ہو سکتا ہے میری باتوں سے آپ بور ہو رہے ہو. مجھے دو باتیں میں نے آج آپ سے کرنی اس حوالے سے بہت اہم. مجھے ایک پیغام ملا، وہ جی آج کے دن تو اب کل کی رات بھی آپ نے محفل کی، صبح بھی کی، وہ آپ نے میلاد کا کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا میلاد کا کیا بتاتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی، دائی حلیمہ آپ کو لے گئی. یہ واقعہ تو آپ نے سنے ہوئے. کیا آپ اسی کو خوشی کہتے ہیں؟ اتنے سی بات میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو ابو جہل کے ساتھ سامنا ہوا. انہی دنوں میں، ابتدائی دنوں میں ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا، بہت نازیبا باتیں کی، انتہائی جو اس کے جی میں تھا اس نے وہ کیا. کوئی خاتون یہ منظر دیکھ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ سے 2 سال بڑے. کتنے سال بڑے؟ چاچے بھتیجے کا پیار پھر آپ جانتے ہیں. 2 سال بڑے. اور کمال بات یہ ہے کہ رضائی بھائی بھی ہیں. یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی رضائی، جس سے آپ کا رضاعت کا رشتہ ہے، ان میں کون ہے بھلا سب سے پہلے جنہیں آزاد کیا تھا؟ سویبہ. وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت حمزہ، یہ دونوں کا رضاعت کا رشتہ ہے ان سے. تو کتنے سال بڑے حضرت حمزہ؟ 2 سال بڑے. اور دونوں رضائی بھائی بھی ہیں. اس حوالے سے حضرت حمزہ بڑا پیار کیا کرتے تھے. ایک اور بات بڑی ذہن نشین کرنے والی، وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے چل پڑے، کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کچھ نہ ادھر نہ ادھر، لیکن رسول اللہ کی حمایت کرتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ انہی لوگوں میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ، کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے تھے لیکن باقاعدہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت حمزہ کو شکار کا بڑا شوق تھا، شکار کے بڑے شوقین تھے. آپ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے. جب شکار کھیل کر واپس آئے تو وہ جو خاتون دیکھ رہی تھی اس نے کہا، حمزہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے جو کیا، الامان والحفیظ، بتایا نہیں جا سکتا. اس نے کتنا تمہارے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی. میں تو وہ لفظ تمہیں نہیں کہہ سکتی، تم مجھے قتل کر دو گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں، جلال میں آ گئے. یہ اس کی اتنی جرت، یہ میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اس نے آج ایسی ساری حدیں پار کر دی. غصے میں گئے. جب جا کے دیکھا تو وہ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھا ابو جہل، تو بڑی بڑی گپیں ہانک رہا تھا، میں نے آج یہ کر دیا، میں نے آج یہ کر دیا. حضرت حمزہ گئے، اس شیر خدا نے کمان ماری، سر پھاڑ دیا، خون و خون، چہرہ خون سے بھر گیا.
تجھے جرت کیسے ہوئی، تو نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا؟ تجھے کیسے ہمت پڑی؟ تو اس قدر دیدہ دلیر ہو گیا۔ لوگ بیچ میں کھڑے ہوئے، لیکن ابو جہل کو پتا تھا یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ حضرت حمزہ ایسے تو نہیں اسد اللہ، ایسے تو نہیں اللہ اور اس کے رسول کے شیر بنے، کوئی کام ہے؟ ایسے ہی بندہ جا کے بیچ سر مجلس سر محفل کسی کا سر پھاڑ دے تو وہ معمولی نہیں ہوا کرتا۔ ابو جہل نے سب کو روک دیا، بھائی تمہیں نہیں پتا، روک دیا۔ حضرت حمزہ نے جوش میں آ کے کہا جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، میں اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لایا، میں نے اسلام قبول کر لیا، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہے، جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ امام حاکم لکھتے ہیں یہ بات وہاں تو جوش میں آ کے کہہ دی، وہاں تو جوش میں آ کے کہہ دی، لیکن آ کے گھر میں سوچنے لگے وہ تو سردار ہے مکہ کا، یہ کیا کہہ دیا؟ اب جب اس کو مارا اور لہو لہان کر دیا تو حضرت حمزہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں، میں نے اسے مارا ہے، اب خوش ہو جا۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اب یہاں رک کر میں اپنی پیچھے کی طرف بات کی طرف آتا ہوں۔ اتنا بھی کافی تھا نا، اتنا بھی کافی تھا، اسے بدلہ لے لیا، اسے مارا، لہو لہان کر دیا، اتنا بھی کافی تھا۔ جو ہم نے صبح بات کی تھی اسی پر کہ جو حالات کا تقاضا ہو حکمت عملی اس کے تحت ہونی چاہیے۔ حالات کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اس کو پھیلائیں، دنیا کو بتائیں، دنیا کو پتہ چلے، دنیا تک ہمارا پیغام پہنچے۔ کراچی میں گزشتہ دنوں ایک عالم دین پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ دوسری بڑی بدقسمتی ہمارے ہاں یہ کم علم لوگوں کی ہے، جو نچلا طبقہ ہے، وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ وہ کہاں گئی وہ تعلیم کے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا۔ ہمارے اکابرین تو یہ درس دیتے ہیں کہ جو عالم ہے اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، لیکن ہے تو اپنے مسلک کا تو وہ عالم ہے، اس کے ساتھ بات کرو تو اس کے علمی قد کو دیکھتے ہوئے بات کرو۔ لیکن ہمارے ہاں جہالت بہت ہے، ہمارے ہاں جہالت کا حال یہ ہے۔ چند سال پہلے کراچی کے ایک نامور عالم دین پر حملہ ہوا، میں نے یہاں مذمتی بیان جاری کیا، اس پہ ہمارے نادان دوست جو تھے، او جی تہاڈا تے مولوی سنی نہیں ہے گا، دیوبندی کی بات کر دی، دیوبندی کی بات کر دی۔ اب جب سارے اکٹھے ہوئے تو میں نے کہا جی اب بتاؤ۔ اب وہ عالم دین شہید کیے گئے جو ہمیں بات پتہ چلی اخباری ذرائع سے، وہ بات بڑی اہم ہے۔ میں ساری کی ساری بات آج نوجوان طبقے سے کر رہا ہوں۔ یہ جو نوجوان طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ جو فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ آج کے دور میں کوئی نہیں، اس کو صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ، اس کو ہر کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں وہاں جا رہا ہوں، میں یہاں آ رہا ہوں، منہ بنگا چبا کر کے آپ سیلفیاں لیتے ہیں، اور جو بچے ٹک ٹاک بناتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ، کھلے عام بات کر رہا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں کسی سے۔ انہوں نے ڈاکٹر عادل شہید، انہوں نے انگریزی زبان میں بیان کیا تھا۔ کس زبان میں کیا تھا؟ اب باہر کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی شخصیت، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ جب انہوں نے انگریزی میں بیان دیا تو باہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی رسول اللہ علیہ السلام تو اس قدر شان و عظمت کے مالک ہیں۔ ان کی شہادت کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باہر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو حالات کا تقاضا ہے، ہم نے ان کے سامنے کبھی ان باتوں کو رکھا نہیں،
آج وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. کس بنا پہ کہتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی تعلیمات اور آپ کے خلفائے راشدین کی تعلیمات کے لشکر بھیجا جاتا ہے دشمنوں کی طرف، اور کہا جاتا ہے خبردار کوئی پھلدار درخت نہ کاٹنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی عورت پر تلوار نہ اٹھانا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، صرف وہ جو تمہارے مد مقابل ہیں. یہ اصول جنگ میں کس نے دیے؟ آج صاحب بہادر امریکہ کو بھی نہیں پتا. وہ بھی ڈیزی کٹر بموں سے اور بمباری کرتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا انصاف کا دعوے دار اور علم بردار بنا پھرتا ہے. وہ صاحب بہادر سب سے بڑا ظالم ہے دنیا کا. جب وہ بمباری کرتے ہیں تو ان کی گولیوں میں، ابھی چند دن پہلے مدرسے پر بمباری ہوئی، مدرسے میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس پر بھی ہمارے لوگ کچھ نہ بول سکے. ان بچوں نے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اس کی خیر مذمت بیان ہی دے دو مذمت کا، لیکن نہ لبرل بولتے ہیں. لیکن جب کوئی بات آ جائے تو پھر لبرلز کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب جب حضرت حمزہ، میں پھر اسی واقعے پر آتا ہوں، حضرت حمزہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھتیجے میں تیرے دشمن کو مار کے آیا ہوں. فرمایا چچا مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی اس بات سے ہوگی کہ آپ مسلمان ہو جائیں. دشمن سے ابو جہل، وہ بھی مکہ کا سربراہ بردہ لوگوں میں سے تھا نا، وہ بھی چودھری تھا مکہ کا، کوئی ماڑا آدمی تو نہیں تھا. اس کو آخر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. تو آپ کا ایک دشمن ہو، اسٹیٹس بھی اس کا بہت اعلیٰ ہو، تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں کہا جائے کہ نہیں، اس سے اگلا اسٹیپ لو، اس سے آگے قدم بڑھاؤ. وہ قدم کیا ہے؟ چچا آپ دائرہ اسلام میں آ جائیں، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، تب مجھے خوشی ہوگی. حضرت حمزہ کلمہ پڑھا اور پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اللہ نے پھر وہ عزت اور عظمت دی، وہ شان اور شوکت دی، وہ شان اور رتبہ دیا. ہم تو اپنے بہادروں کو نہیں جانتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے آ رہے تھے نا، تو سب کے سب خوف زدہ تھے. حضرت حمزہ کہنے لگے آؤ چھوڑو اسے، آنے دو، دیکھتے ہیں وہ آئے تو صحیح. یہ جملے حضرت حمزہ نے کہے تھے. جب حضرت عمر کے بارے سنا تھا فرمانے لگے آنے دو اسے. یہ تو بعد کی بات ہے نا، آنے دو. یہ جملہ کہنا، یہ حضرت عمر وہ ہیں جو ہجرت کرتے ہوئے کفار مکہ کے سامنے جا کے کہتے ہیں تم میں سے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آئے میرے مقابلے میں دن دہاڑے جا رہا ہوں، آئے جس کی ہمت ہے. جس نے عمر کو بھی للکارا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو پھر بعد میں بات کھلی کہ وہ تو پھر آ رہے تھے فدا ہونے کے لیے، وہ تو آ رہے تھے خود ان جانثاروں میں شامل ہونے کے لیے. اب دو شیر اکٹھے ہو گئے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس واقعے کے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات تقاضا کر رہے ہیں اس بات کا کہ اپنے بچوں کو جو کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دین سکھایا جائے جو اس وقت تقاضا حالات کا ہے، اس کے مطابق یہ آگے مقابلہ کر سکیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ خوشی سارے منا لیتے ہیں. ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ عمر گزر گئی التحیات للہ کا اس کا ترجمہ نہیں آیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں دعائے قنوت کا پتہ ہو؟ کتنے لوگ؟ پھر
مثال تو یہی بنتی ہے، سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب یار کے جیسا ہو، تقاضا تو یہ ہے حالات کا، تقاضا تو یہ ہے جب انہیں پتہ ہے یہ ان کی محبت خالی ہے کھوکھلی ہے، پتہ ہوتا نا، دشمن کا پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے، انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں میں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان میں دم خم نہیں ہے، اس لیے وہ آئے دن کبھی قرآن سرعام قرآن کی توہین کرتے، سرعام اس سے پہلے، اور آنے والا دور جب آئے گا تو وہ اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے، یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے صرف وہ لٹریچر چھپتا تھا، اس بار یہ ہوا کہ وہ عمارتوں پر نظر آئے، سب نے چلنے پھرنے والوں نے بھی دیکھے، کسی کی غیرت نہیں جاگی، کسی کو درد نہیں ہوا۔ اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت زندگی کے بارے میں بتاؤ، ہمارے بچوں کو پتہ چلے کائنات کی ایک ہی ہستی ہے، خلاق عالم جل وعلا نے ایک ہی ایسا پیدا کیا جس کے آباء و اجداد سے لے کر اس کے دنیا سے جانے تک جن لوگوں نے اس کا ذکر کیا ان کا بھی تذکرہ محفوظ ہے۔ ایک ہی بندہ، ایک ہی ہستی ہے کہ اس کی اپنی ذات تو وراء الورا، جنہوں نے اس ذات کا ذکر کیا ان کا بھی نام ہسٹری میں محفوظ ہے۔ یہ کون سے قبیلے سے تھے، ان کے باپ دادا کا نام کیا تھا، انہوں نے یہاں کا سفر کتنی بار کیا تھا، مسلمانوں نے یہ سب محفوظ کیا۔ یہ ان کا قرض ہم اتار نہیں سکتے، یہ ان کا ہم پر قرض ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو احادیث کی کتاب آتی ہے؟ ایک سوال ہے، ہمارے ہاں بڑے بڑے پیر ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے پیر ہیں، ہماری نمازیں وہاں پہ ہوتی ہیں، ہماری حاضریاں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ وہ پیر یار کی زبان تو پڑھ کے دکھائیں، بولو۔ وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بھی چومے جائیں، ہمارے پاؤں بھی چومے جائیں، ہمارے آگے سجدہ بھی کیا جائے، نذرانے بھی ملیں، سب کچھ۔ وہ تو کہتے ہیں وہ آج کے دور میں پیر کی نظر جیب پر ہوتی ہے، وہ جتنا کچھ اکٹھا ہو رہا ہے سارا جیب میں ڈال دیا جائے۔ ان سے کہو بھئی جس کی محبت کا تم دعوے دار ہو، تم ٹھیکے دار ہو، اس کی زبان تو ہمیں پڑھ کے دکھاؤ، محبت کا پتہ چل جائے گا کس قدر محبت ہے، کس قدر محبت ہے، اس میں سچائی کس قدر ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب ایک جیسے۔ تو ہمیں اس اپنے آپ میں آج سے یہ ہوگا مستقل بنیادوں پر۔ آج آپ جوش میں آئے، بلبلا جوش جاگا، میں نے آج جا کے یہ کر دینا، میں نے آج یہ کر دینا، یہ ہوگا دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کو پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جو بچے کالجوں یونیورسٹیوں میں جانے والے ہیں وہ انگلش لٹریچر میں دین سیکھیں اور باہر کے لوگوں کو بتائیں کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس لائق ہے کہ اسے پتھر بھی سجدہ کرے، وہ اس لائق ہے کہ وہ جس راستے سے گزرے تمہارے تو ہلائے پتہ نہ ہلے، تنکا بھی ہمارے ہلائے نہ ہلے، وہ ہستی ایسی ہے اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ ایسے نہیں، اب یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے کہ ہم نے اب یہ صحابہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، صحابہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کے لیے کوئی نہیں۔ میں اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا اگر حال دیکھا جائے تو وہ صحابہ ایسے تھے، انہوں نے کہا مقداد رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود پتہ ہے کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے ایک بات اپنی زبان سے کہی تھی، عبداللہ کہتے کاش، مقابلہ دیکھیں، مقابلے کی تمنا دیکھیں، کاش وہ بات میری زبان سے ادا ہوتی، مجھے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ عزیز تھی۔ کیا ہے؟
مقداد نے ایک بات کہی تھی جو میری تمنا ہے کہ میری زبان سے نکلتی تو مجھے ساری دنیا کے مال سے اتنے مال سے زیادہ عزیز تھی۔ حضرت مقداد نے پتہ ہے کیا عرض کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مشرکین پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، ان کے خلاف دعا کر رہے تھے، حضرت مقداد آ گئے۔ حضرت مقداد نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، لا نقول کما قال قوم موسیٰ۔ ہائے اس جملے کا کاش کہ ہمیں یار کی زبان آ جائے۔ میں محبت کے درجے میں جا کے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں تو یہ عام سا لفظ ہے، لیکن اس لیے کہ محبت سمجھ میں آئے، کاش کہ ہمیں اپنے دلبر کی، اپنے ماہی کی زبان آتی ہو، ہمیں اس جملے کی لطافت کا پتہ چلے جو حضرت مقداد نے کہا تھا، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم وہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو بیٹھے، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم وہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، یا رسول اللہ ہم یہ کہتے ہیں، سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ دریا میں جانے کا کہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے پریشان تھے، ان کے خلاف دعائیں کر رہے تھے، جب میں نے دیکھا کہ حضرت مقداد نے اتنی بڑی بات کہی، کہتے ہیں اشرق وجہہ وسرہ، چہرہ مبارک چمکنے لگا۔ میں نے کہا عبداللہ مقداد کی یہ بات کاش تیری زبان سے نکلتی کہ محبوب اس قدر خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، تاریخ ان کا احسان نہیں دے سکتی، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی آسن طریقے سے، کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی، کوئی اس میں ڈھیل نہیں چھوڑی کہ کسی حوالے سے اس میں کوئی کمی رہی ہو، کوئی کسر رہی ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو اس قدر محبت والے ہیں، اس قدر محبت والے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ احد کے دن زرہ پہنی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے 2 زرہیں آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ جب چڑھنے لگے نا چٹان پر چڑھنے لگے، چٹان اونچی تھی، وہاں پر پھر رسول اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ، حضرت طلحہ نیچے جھک گئے، اے اللہ کے رسول میری کمر پر سوار ہو، میں چڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی پشت پر سوار ہوئے، چٹان کے اوپر جا کے فرمایا، جا طلحہ تو نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے محبتوں کی انتہا کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر کچھ کرنے کی۔ ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں، ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، ہم اپنی ذمہ داری کو آج تک نہیں سمجھ سکے۔ جب میں مسند احمد کا درس دیتا ہوں نا تو میرے دل میں وہ بات بار بار وہ کلیجہ چھلنی کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر جس کتاب کو نہ پڑھ سکے، ایک کافر نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، پھر اللہ کے نبی پر اعتراض کیا ہوا ہے۔ بولو کہاں جاؤ گے؟ کوئی ہے بچنے کی راہ؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آج کہ ہم دین سیکھ سکیں، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج آ کے ہم نے بس یہ کام کر لیا،
جی پیسے اکٹھے کر لو جی، پیسے اکٹھے کر کے ہر گھر سے دروازہ بجا کے پیسے دو جی، گلی سجانی ہے، پہاڑیاں بنانی ہیں۔ کیا اتنے سے آپ اسے اتنا کہہ لیں، کیا اتنے سے رسول اللہ علیہ السلام راضی ہو جائیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا، کیا گلیوں میں وہ بند کرنے سے، لائٹیں لگانے سے، پہاڑیاں بنا لینے سے، آپ کے پیسے اکٹھے کر کے کیک کاٹ لینے سے، کیا ان چیزوں سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم، کوئی اہل نظر، کوئی اہل بصیرت ہو اور وہ پوچھے، وہاں تو رسول اللہ کے خاکے لٹک رہے ہو، تم یہاں کیک کاٹتے ہو؟ وہاں رسول اللہ کے خاکے لٹکے ہوئے ہوں، تم یہاں گلیوں میں پہاڑیاں بناتے ہو؟ تمہارے دل نہیں کانپتے؟ تمہارے کلیجے چھلنی نہیں ہوتے کہ وہاں اللہ کے نبی کے کارٹون بنائے جائیں اور تم یہاں خوشیاں مناؤ؟ کیسے امتی ہے تم رسول اللہ کے؟ کوئی اہل دل ہو، اہل بصیرت ہو، یہ سوال کرے، خدا کی قسم غیرت والا مسلمانوں مر جائے، دوسرا سانس نہ لے۔ کس منہ سے ہم سانس لیتے ہیں؟ کس طرح ہم جی رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے یہ دن دیکھنا تھا، ہمارے ہوتے ہوئے اس قدر وہ لوگ آگے چلے گئے جن کے بارے میں صحابہ کرام اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری سانس ہے، کہتے ہیں ساتھیوں کوئی رسول اللہ تک نہ پہنچ سکے، تمہارے ہوتے کسی کی تلوار رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچ گئی، تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ میں اور آپ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں جس کا ہم صبح شام نام لیتے تھے، جس کا ہم صبح شام کلمہ پڑھتے تھے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ کوئی فکر کرو اس بات کی۔ ان باتوں کے بعد میں کیسے آپ کے سامنے کہوں جی دائی آئی آ کے لے گئی؟ کیسے معجزات سنو؟ کیسے؟ ہمارا تو کوئی بجلی کا میٹر کاٹ کے لے جائے نا، کوئی پمپ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کسی کا پمپ چوری ہو جائے تو وہ دھائیاں دیتا پھرتا ہے، کسی کا چھوٹا سا کام نہ ہو تو وہ لوگوں کے سامنے چیختا چلاتا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے بے بصیرت، مردہ دل، مردہ ضمیر حکمران اللہ نے ان پر مسلط کیے ہوئے، یہ ہمیں دنیا میں سزا ملی ہے، ہمیں دنیا میں سزا ملی ہے۔ آخرت میں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہی جانے۔ کہ وہاں جا کے پوچھ لیا نا انہوں نے، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ میں اور آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ کر کے آئے؟ بولو کوئی کام ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ نا، چھوٹا سا بچہ، ہم تو پھر بڑے ماشاءاللہ صاحب عقل ہیں، آپ علم و دانش ہیں، میرے سے زیادہ عقل والے ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، میں تو جاہل نکما سا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس نے کام نہ کیا ہوا تو اگلے دن روتا ہے، اماں میں نے کام نہیں کیا، ابا میں نے کام نہیں کیا۔ وہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ میں تو ایک ٹیچر کا کام نہ کر کے روتا ہوں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کام نہیں کیا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کام نہیں کیا۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے ہم نے اس امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر زمین پر سب نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا، جس نے اٹھایا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، میرے کاندھوں پر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اس بوجھ سے جان نہیں چھوٹے گی۔ شارٹ کٹ راستہ ہمارے پاس بھی ہے، اس شارٹ کٹ راستے پر لے چلو، لیکن اس شارٹ کٹ راستے پر جو قبر میں میرے ساتھ گزرے گی پھر میں جانوں گا، اور جو آپ کے ساتھ گزرے گی پھر آپ جانیں گے۔
میں یہ تو جا کے کہہ سکتا ہوں مالکہ میں دہائیاں دیتا رہا ہوں، میں دہائیاں دیتا آیا ہوں۔ آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو جا کے کہیں گے نا مالکہ ہم نے اور کچھ نہیں کیا، کم از کم ہم دل میں درد تو رکھتے تھے، وہ درد تو پیدا کرو دل میں۔ اس درد کا تقاضا کیا ہے سمجھو تو صحیح، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہارا نام تک نہ رہے گا داستانوں میں۔ سمجھو آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو سنبھال لو اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کرو، اللہ کے دین کے لیے کچھ۔ اچھا ان کو کمی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں سوچوں کہ جی میں بہت کام کر رہا ہوں 20-22 سال سے، نہیں، ان کو نوکروں کی کمی نہیں، ان کو نوکر بہت، ہم کسی کام کے نہیں، یہ تو ان کی رضا ہے، ان کی نظر عنایت ہے کہ ہمیں چن لیا، یہاں بٹھا لیا۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کہیں جی ہم درس سننے آتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ چھ پدی را شوربہ چھ نسبت خاک را با عالم پاک۔ یہ ان کی نظر عنایت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کچھ دے دیا، کچھ علم دے دیا، کوئی فہم دے دیا، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ اس لیے آج یہ تہیہ کر کے اٹھیے گا، ہم نے اپنے آقا کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے اس دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جنہیں انشاءاللہ تسی کہی نا مینوں انہیں دی امید نہیں ہے، ہم نے اس دین کے لیے کچھ کرنا ہے، اور کسی پر احسان نہیں، کسی پر احسان نہیں، اپنی آخرت سنوارنی۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی آخرت سنوارنی۔ مجھے دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی، کسی نے پوچھا جی آپ نے سارا کچھ تو روک دیا، آپ نے سارا کچھ تو آپ نے روک دیا کہ یہ نہ کرو